جہاں الطاف حسین صاحب کی پاپولرٹی بڑھنے لگی، بات چیت کی باتیں ہونے لگی اور ان کے لیے ایسے ماحول کی بات ہونے لگی کہ شاید وہ واپس آ رہے ہیں، شاید ان کو پولیٹکس کرنے کی آزادانہ اجازت ملنے والی ہے، وہیں پر ان کے لوگوں کو کون اٹھا رہا ہے، کون اٹھوا رہا ہے، کس کی ایما پر یہ کام ہو رہا ہے، کیا کوئی اور کر رہا ہے، لوکل انتظامیہ کر رہی ہے، اصل حقائق کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے جو اس وقت تک کی انفارمیشن ہے وہ کیا ہے، اس پر میں آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ الطاف حسین صاحب کی بات چیت کی باتیں تیز ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں چلتی رہتی ہیں۔ پچھلے کافی دنوں سے اس قسم کی رومرز چلتی رہی اور بات چیت ہوتی رہی اور اس قسم کی باتیں آتی رہی منظر عام پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذی شعور لوگ ہیں، جو لوگ نظر رکھتے ہیں باریکی سے، جذبات سے ہٹ کر حقائق پر، تو وہ ایک سوال اٹھا رہے تھے مستقل، مجھ سے بھی لوگ سوالات کر رہے تھے اور مجھ سے بھی لوگ بڑا شارٹ ٹرم میں سوال کرتے ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا الطاف نہیں بھائی، یہ اتنا بھی نہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ کہ کیا الطاف بھائی آ رہے ہیں واپس، اب میں ایک لفظ میں کس طرح جواب دوں۔ بہت سارے پیچیدہ ایشوز ہوتے ہیں، بہت ساری پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اس وقت تک ہم بتا نہیں سکتے جب تک کنفرم نہ ہو۔ کچھ ایسی ہوتی ہوں گی ظاہر ہے جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بتا تو لیتے ہیں لیکن اس کی لمیٹیشن ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہمیں دیکھ بھال کے بات کرنی ہوتی ہے، تو بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت سارے پریشر ہوتے ہیں۔ آپ شاید نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری زندگی بھی کتنی مشکل ہوتی ہے اور کتنی پرابلمس ہوتی ہیں۔ خیر، میں اپنی بات یہاں سے ختم کر کے، میں یہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کے جو وفا پرست ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوئی، ان کو اٹھایا گیا، ان کو غائب کر دیا گیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو گل پلازا میں جو امدادی سرگرمیاں تھی اس میں حصہ لے رہے تھے، اس میں کام کر رہے تھے اور متاثرین کی مدد کر رہے تھے، ان کو اٹھایا گیا، ان کو غائب کیا گیا۔ تو کیوں کیا گیا، کس نے کیا، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو ایم کیو ایم جب سے وجود میں آئی ہے، اسی ٹائم سے الطاف حسین صاحب کی یہ پالیسی رہی ہے کہ اگر کوئی ایسے سانحات ہوتے ہیں جو قومی سطح کے سانحات ہوں، چاہے وہ آگ لگنا ہو، زلزلہ ہو یا سیلاب ہو یا خشک سالی بھی ایون ہو یا کوئی وبائی امراض بھی پھیل جائیں، تو اس میں وہ اپنے کارکنان سے اور اپنے عہدیداروں سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، ان کی داد رسی کریں، ان سے ملیں اور ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا ہے۔ اب کافی عرصے سے بیچ میں یہ گیپ تھا، الطاف حسین صاحب کے کارکنان کہیں نہ کہیں کرتے تھے لیکن اس کی لمیٹیشن ہوتی تھی، وہ چند لوگوں میں، چند سوسائٹیز میں کرتے تھے اور طریقے سے کرتے تھے۔ اب جب ثانیہ گل پلازا ہوا تو یہاں پر جس طرح باقی پارٹیز کے کیمپ لگے، باقی پارٹیز نے کیا، اسی طرح الطاف حسین صاحب کی پارٹی نے بھی اپنی سرگرمی میں باقاعدہ طور پر اس کو آغاز کیا اور اس بنیاد پر ان کی سرگرمیوں کو عوامی سطح پر کافی پذیرائی بھی ملی، لوگوں نے ستائش کی، اس کی پسند کیا، لیکن ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے جو ان کے کمپیٹیٹر تھے، کمپیٹیٹر سے مراد سیاسی لوگ، ظاہری سی بات ہے جو لوکل مینجمنٹ تھی، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے کیونکہ ظاہری طور پر تو اس وقت بات چیت والے معاملات کہیں نظر نہیں آ رہے، ظاہر کوئی ایسا اعلانیہ طور پر کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پر ان لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دیا۔ یہی واقعہ جس طرح بالکل نثار پنور صاحب کا ہوا تھا کہ ان کو لایا گیا، پھر لے جایا گیا اور پھر آنیاں جانیاں لگی رہی، اور نثار پنور صاحب کے ساتھ تو خیر بدقسمتی سے یہ واقعہ کافی مرتبہ ہو چکا ہے، تو ابھی جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کا مرکزی پالیسی سے بہت قریبی تعلق نہیں ہے، مرکزی پالیسی سمجھ رہے ہیں نا، مرکزی وہاں سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہینڈل، کسی حد تک ظاہر ہے ان کو پتہ ہے، ایسی بات نہیں کہ پتہ نہیں ہے،
ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے سارے فیصلے نہیں ہو رہے، فیصلے لوکل سطح پر بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر لوکل سطح پر اس پر امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ آ بھی جاتے ہیں اور لوگ واپس بھی ہو رہے ہیں، تو ان میں سب میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ جب اٹھایا جاتا ہے تو پھر واپس کس طرح آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اٹھایا بھی کسی کے کہنے پر جاتا ہے، جیسا میں نے کہا کہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو الطاف حسین صاحب کو سیاست میں آتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، جو لوگ اس میں زیادہ تر ڈیفینیٹلی، پھر مجھے بھلے دھمکیاں دیں، میں بول دوں زیادہ تر 90% ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شاید چاہتے ہوں گے، ایسا دوسرے نمبر پر 5%، 2%، یا جماعت اسلامی کے بھی چاہتے ہوں گے تھوڑا بہت کہ وہ نہ آئیں الطاف حسین صاحب، کیونکہ وہ ایک قداور پرسنالٹی ہیں، بڑی شخصیت ہے، اگر وہ آئیں گے تو ایم کیو ایم فعال ہو جائے گی دوبارہ سے، ایم کیو ایم کی جو عوام سے دوریاں ہو چکی ہیں وہ واپس بحال ہو جائیں گی، تو پھر ان کی ایک شخصیت کا اپنا روب ہے، ان کا ایک اپنا کام کرنے کا انداز ہے، جب وہ ٹیم بنیں گے تو ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرے گا، ایک ڈسپلن سے جماعت چلے گی، اور پھر ظاہری سی بات ہے جب پوری جماعت ایک ڈسپلن سے چل رہی ہوگی تو اس ٹائم پر پھر جو عوامی ایشوز ہیں اس پر بھی کھل کے بات ہوگی، ان کو ایڈریس کیا جائے گا، تو اس وجہ سے ظاہر ہے سوٹ کسی کو نہیں کرتا، تو لیکن ظاہر ہے جن سے بات چیت ان کی چل رہی ہے تو وہ لوگ سے جب اپروچ کیا جاتا ہے تو پھر وہ کبھی چھڑوا بھی دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اسی لیے یہ آنیاں اور جانیاں لگی ہوئی ہیں، یہ شاید کچھ عرصے اور آنیاں جانیاں لگی رہیں۔ سیاست اسی کو کہتے ہیں، ایک طرف اونٹ کروٹ بیٹھے گا تو پھر صورتحال مکمل طور پر واضح آپ لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی کہ کیا معاملات ہو رہے اور اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ پھر یا تو جن کو اٹھایا جائے گا پھر وہ واپس نہیں آئیں گے لوٹ کر، یا پھر کسی کو اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، میں بالکل واضح الفاظ میں کھول کر بہت سی باتیں نہیں بتا پا رہا، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں بھی پریشر لے پاتا ہوں، اگر بہت ساری باتیں ایک ساتھ بتا دی تو پھر جس طرح ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا شاید اس سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت بھی میرے پہ کافی پریشر مختلف جگہوں سے آ رہا ہے، اور کافی لوگ پریشان کر رہے ہیں، کافی لوگ میری شکایتیں کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر میری شکایتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے انسان ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے شیئر کرتا چلوں، لیکن ظاہر ہے ہم بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں کہ سچ بولے بغیر بھی رہ نہیں پاتے، اور حق کی بات کیے بغیر سو نہیں پاتے، تو آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ساری انفارمیشن آپ تک دیتے رہیں گے، بھلے ٹکڑوں میں دیں، بھلے روک روک کے دیں، دیر سے دیں، سویر سے دیں، لیکن دیں گے ضرور، اور آپ کو ساری انفارمیشن ضرور بتائیں گے بغیر کسی لالچ کے، اس چیز کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ فی الحال میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ چینل اب یہ ہے میرا، اور اس کو شیئر کریں، پرانے والا چینل ختم ہو گیا ہے کسی وجہ سے۔ جو آپ اس حوالے سے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں وہ بھی کھل کے دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے۔ الطاف حسین صاحب کے معاملات میں جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور پھر آنیاں جانیاں گرفتاریاں غائب کر دینا کی اصل وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اصل قصوروار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ فی الحال دیں اجازت، اللہ حافظ۔